محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمت کیسی ہوئی میری بہن پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ ذوالفقار نے لاریب کو گلے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پیچھے کھڑی ہوئی مایا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس کا عاشق عین موقع پر دروازہ کھلتے ہی فرار ہو چکا تھا اور الزام بیچاری بھابھی پر لگا دیا گیا۔ رہی صحیح کسر ماں نے پیٹتے ہوئے پوری کر دی۔ بے غیرت، اس دن کے لیے میں تمہیں بیاہ کر لائی تھی، اپنی گناہ کی پوٹلی کو میری بیٹے کی اولاد کہہ کر عیاشی کر رہی ہو۔ یہ سنتے ہی ذوالفقار نے لاریب کو ہاتھ میں پکڑی ہوئی کینچی کا وار کر کے ایک ہی جھٹکے میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے کسی کی بن بناہٹ کی آواز آنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی آپس میں بات چیت کر رہا ہو یا پھر فون پر ہو۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ فجر کے وقت صرف گھر میں ہی اٹھتی تھی، باقی میرے شوہر، ان کی بہن اور اماں سو رہے ہوتے تھے۔ چاروں طرف دیکھ لینے کے باوجود مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ شاید میرا وہم تھا۔ میں وضو کرنے کے لیے سیدھا واش بیسن کی طرف بڑھی، لیکن اچانک اب آوازیں صاف آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میری نند وہاں بیٹھی کسی سے محو گفتگو تھی۔ میں فوراً زینے کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی اور کان لگا کر سننے لگی تھی۔ چند لمحے کے بعد ہی میرا منہ کھل گیا تھا، کیونکہ وہ کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہی تھی بلکہ کسی لڑکے کو اپنی محبت کا احساس دلا رہی تھی، اس سے نازیبا بات کر رہی تھی۔ میں چہرہ چھپائے فوراً اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مایا کی عمر بہت کم تھی۔ اگر وہ ایسے کام میں ملوث ہو چکی ہے تو مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کو سمجھا کر سیدھی راہ پر لاؤں۔ مجھے معلوم تھا یہ سب گناہ ہے اور اس کی سزا رب کعبہ کے پاس بہت ہی بدتر ہے۔ کافی دیر تک میں اپنے کمرے میں کھڑی رہی تھی، مگر نماز کا وقت نکل رہا تھا۔ میں تیز قدموں سے باہر چلی آئی تھی تاکہ اسے میری موجودگی کا احساس ہو جائے، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ باہر آتے ہی میں نے بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھا تھا۔ اس کو فوراً سے ہوش آ گیا۔ موبائل فون بند کر کے وہ اب زینے سے اتر رہی تھی۔ میں نے وضو کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میرے بغل سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میں نے وضو بنا کر آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائے کلمہ پڑھا تھا اور پھر رب العزت سے دعا مانگی تھی۔ اے میرے اللہ، یہ لڑکی ہمارے خاندان کی عزت ہے، اس کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر یہ اسی طرح سے بھٹکے گی ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ میں نہیں چاہتی میرے شوہر کی عزت پر ذرا بھی حرف آئے۔ یہ کہہ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور نماز پڑھ کر دوبارہ دل سے دعا مانگی تھی، کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک اللہ ہی ہوتا ہے جس کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنی فریاد کرتا ہے۔ کافی دیر دعا مانگنے کے بعد میں واپس بستر پر لیٹ گئی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری تو ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ جتنی پڑھی لکھی میری نند تھی، مجھے اس سے ایسی حرکت کی ہرگز امید نہ تھی۔ کافی دیر تک میں بستر پر ہی لیٹی رہی تھی اور پھر تھک ہار کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ ناشتہ وغیرہ تیار کر سکوں۔ رات میں ہی میں پورا کچن صاف کر کے سوتی تھی تاکہ صبح مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ناشتہ تیار کر کے میں نے اب اپنے شوہر کو جگایا تھا اور پھر اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اتنا تو ثابت ہو چکا تھا کہ میری نند پوری رات اس عاشق سے باتیں کرتی رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ اب لیٹ جاگے گی۔ میں نے صرف اپنی ساس کو جگایا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلا کر اٹھ گئی تھی۔ جلدی جلدی میں اب برآمدے کی صفائی کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ ہم یہیں پر ناشتہ کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر اور میری ساس باہر آ گئے تھے۔ میں نے ان کے سامنے ناشتہ لگا دیا تھا، جبکہ میری ساس میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولے، مایا کو کالج کی فیس چاہیے، تم پیسے دے دینا۔ اور کچھ اور پیسے بھی مانگ رہی تھی۔
تو اس بار زیادہ ہی دینا۔ جبکہ میں نے مشکوک نظروں سے اپنی ساس کو دیکھا تھا۔ کیا انہیں اپنی بیٹی کا راز معلوم ہے؟ مگر ان کے چہرے سے بالکل بھی ایسا کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، یعنی وہ بھی اس بات سے ناواقف تھی۔ میرے شوہر نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جو پیسے میں نے تمہیں تمہاری اماں کے گھر جانے کے لیے دیے ہیں وہ تم اماں کو لا کر دے دینا، میں تمہیں پھر پیسے دے دوں گا، اور ابھی تم نہیں جاؤ گی، کچھ دن یہیں پر ٹھہر جاؤ، بچوں کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں تڑپ کر بولی تھی، لیکن مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے اتنے پیسے دیے کبھی؟ صرف 2000 ہیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میرے سامنے زبان درازی کرنے سے پرہیز کیا کرو، جو تمہیں کہا ہے اسی پر عمل کرو، اور اب جا کر میرے لیے گرم گرم چائے لاؤ، یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ وہ ہمیشہ سے مجھے ایسے ہی نیچا دکھاتے ہوئے آئے تھے۔ کافی ٹائم سے میں ان کا یہ رویہ برداشت کر رہی تھی، اور اس رویے کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ بھی مجھے معلوم تھی۔ انہیں بیٹے کا باپ بننا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ میں نے تو دل ہی دل میں یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اپنی نند کے قریب اپنی بچیاں نہیں جانے دوں گی۔ خدا نہ خواستہ اگر اس عورت نے میری بچیوں میں بھی یہ گندگی ڈال دی تب کیا ہوگا؟ میں خاموشی سے اٹھ کر کچن چلی گئی تھی تاکہ بلا فضول میرے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن مجھے اب غصہ آ رہا تھا۔ اتنا تو یقین تھا، یہ ایکسٹرا پیسے یقیناً اپنے عاشق پر لٹائے گی یا پھر خود کو بناؤ سنگھار میں لگا دے گی۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ فی الحال میں ایسا کچھ بھی سوچ کر اپنا دماغ بزن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کروا کر میں نے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ بچیاں بھی سکول چلی گئی تھیں، جبکہ میں اب جان بوجھ کر اماں کو دیکھتے ہوئے بولی، مائیا کو کالج نہیں جانا؟ 4-5 دن ہو گئے ہیں مسلسل چھٹیاں کر رہی ہے، اور صبح بھی دیر سے اٹھتی ہے، رات بھر یہ سوتی نہیں ہے کیا؟ میں نے بظاہر کافی فکر مندی سے کہا تھا، لیکن انداز طنزیہ ہی تھا۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس کا کہنا ہے کہ کچھ دن تک کالج کی چھٹی ہے، کہہ رہی تھی جائے گی۔ خیر تم اس کے لیے ناشتہ تیار کر دو، اٹھ کر کر لے گی۔ جبکہ میں اب اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اماں ہمیں چاہیے کہ مایا کو اب گھر داری سکھائیں تاکہ جب اس کی شادی ہو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج کل لڑکیوں کی پڑھائی نہیں بلکہ گھر داری کا ہنر دیکھتے ہیں۔ مجھے اسے دیکھ دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے۔ اماں میری بات سن کر بولی، تم زیادہ میری بیٹی کے معاملے میں دخل مت دو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مایا سے دور رہا کرو، میری ایک ہی تو بچی ہے، ہر وقت تم اس کے پیچھے لگی رہتی ہو۔ اگر تمہیں پیسے نہیں دینے تو مت دو، میرا بیٹا کوئی اور بندوبست کر لے گا، جا کر اپنی ماں کے گھر پر سج جاؤ، کیونکہ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہی نہیں، آج تک تم نے اس گھر کو اپنا گھر قبول ہی نہیں کیا۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، اماں ایسی بات نہیں ہے، میں صرف فکر میں بول رہی تھی، اور اگر آپ کو میرا کہنا برا لگا ہے تو معذرت، میں اب دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کہوں گی۔ یہ کہتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ جلدی جلدی برتن وغیرہ صاف کر کے دوپہر کے کھانے کا انتظام کروں۔ ساس کو 12 بجے تک بھوک لگ جاتی تھی اور لگنا عام بات تھی۔ ہم صبح 7 بجے ناشتہ کر لیتے تھے۔ کچن کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور کمرہ وغیرہ صاف کر کے کچھ دیر لیٹ گئی تھی۔ صبح جلدی جاگنے کی وجہ سے مجھے اب شدید نیند آ رہی تھی۔ میں کب گہری نیند میں چلی گئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے باقاعدہ طور پر میرے کمرے سے کوئی بھاگا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آہٹ سے میں فوراً جاگ گئی تھی۔ میری عادتوں میں شمار تھا کہ ذرا سی بھی میرے کان کے پاس آہٹ ہوتی اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔
میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں اور پھر سر جھٹک کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ اب جلدی جلدی دوپہر کا کھانا تیار کر سکوں۔ باہر آئی تو دونوں ماں بیٹیاں برآمدے میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ یقیناً میری ساس نے ہی چائے بنائی ہوگی، کیونکہ میری نند کو یہ کام بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ وہ صاف کہتی تھی کہ کچن سے مجھے نفرت ہے۔ ہاں، کھانا تو کھا سکتی ہوں، لیکن کچن میں داخل ہونا مجھے قوت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فی الحال میں اپنا سر جھٹک کر خاموشی سے کچن میں آ گئی تھی اور اپنے کام کاج میں لگ گئی تھی۔ کھانا وغیرہ تیار کر کے میں دوپہر کے وقت اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں ذوالفقار بول کر گیا تھا مایا کو پیسے دے دینا، لیکن ابھی تک تمہاری جیب سے پیسے ہلکے نہیں ہوئے، کیا مسئلہ ہے؟ واقعی دینے کا ارادہ نہیں ہے؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں اماں، میں لا ہی رہی تھی کہ وہ مایا سو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے پریشان نہیں کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، پہلے ہم کھانا کھائیں یا میں پیسے دے دوں؟ وہ مجھے دیکھتی ہوئی بولی، خیر پہلے کھانا لگا دو، اس کے بعد لا کر پیسے دے دینا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پھر دوا بھی لینی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ اس عمر میں بھی انہیں اپنی صحت کا بڑا خاص خیال تھا۔ میں خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کھانا وغیرہ نکال کر میں برآمدے میں لگا دیا تھا۔ اماں نے اپنی بیٹی کو بھی بلا لیا تھا۔ ہم نے ساتھ ہی کھانا تناول کیا تھا۔ کھانے کے بعد میں جب برتن سمیٹنے لگی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی پیسے دے دینا، مجھے تھوڑا مارکیٹ کی طرف جانا ہے، کچھ کتابیں وغیرہ خریدنی ہیں۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، نہ جانے کیوں اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگے تھے، مگر فی الحال میں اپنا سر جھٹک کر سامان رکھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میرے لیے پہلے سے ہی جال بچھایا جا چکا ہے۔ میں سیدھا اپنی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ پیسے کم ہوتے تھے، لیکن میں ہمیشہ ان پیسوں کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ میری جمع پونجی تو یہی تھی۔ اگر میرے پاس یہ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی سکون سے نہ رہ پاتی۔ ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہونے چاہئیں۔ کئی ضروریات ہوتی ہیں جو ہم اپنے شوہر سے نہیں کہہ سکتے۔ میں نے اپنی الماری کھولی اور جیسے ہی تجوری کھول کر پیسے نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، میرا ہاتھ ہوا میں ہی اٹک گیا تھا، کیونکہ تجوری میں 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میرے کچھ کاغذات بھی وہیں پر رکھے ہوئے تھے۔ میں فوراً ساری چیزیں تجوری سے باہر نکال دی تھیں، مگر وہاں پر ایک ٹھیلا بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری جان حلق میں اٹکا دی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس تجوری کا صرف مجھے پتہ تھا، میں اپنے شوہر کو بھی یہاں تک نہیں آنے دیتی تھی۔ انہیں بھی اس بات کا علم تھا کہ یہ میرے سامان کی جگہ ہے۔ بے شک پورے گھر پر ان کا راج تھا، گھر کے سربراہ وہ تھے، لیکن اس بات کا بھی وہ خاص خیال رکھتے تھے کہ میری کچھ پرائیویسی ہے۔ میں فوراً کمرے سے باہر چلی آئی تھی اور اپنی ساس اور نند کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے پیسے تجوری میں رکھے ہوئے تھے، سارے پیسے کہاں گئے؟ وہاں پر 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ جبکہ مایا اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب آپ کا؟ آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہیں؟ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، میں کسی پر چوری کا الزام نہیں لگا رہی، وہاں پر صرف 2000 روپے نہیں تھے، بلکہ میری ساری جمع پونجی تھی، پورے 10,000 روپے میں نے وہاں پر جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ میرے پیسے کہاں گئے؟ جب میں سو رہی تھی مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے کمرے سے کوئی نکل کر گیا ہو۔ میری فوراً آہٹ پر آنکھ کھل گئی تھی، لیکن میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ میری ساس نے فوراً سے شور مچا دیا تھا کہ تم مجھ پر اور میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ آنے دو، آج میرے بیٹے کو بتاؤں گی
تمہارے سارے کرتوت۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس 10,000 روپے کہاں سے آئے؟ تم نے چوری کیے تھے؟ جبھی حرام کا مال حرام میں چلا گیا۔ میں روتے ہوئے بولی میں نے 1 روپیہ بھی چوری نہیں کیا تھا، میرے پیسے اندر ہی رکھے ہوئے تھے، وہ سب میں نے اپنی خرچی میں سے جمع کیے تھے، میں ایسے ہی ان پیسوں کو نہیں جانے دوں گی۔ اماں وہ میری بہت محنت کی کمائی ہے۔ جبکہ میری نند ہنستے ہوئے بولی بول تو آپ ایسے رہی ہیں جیسے آپ خود جاب کرتی ہیں اور وہ پیسے آپ کے گم ہوئے ہیں، اور آپ زیادہ بہانے نہیں بنائیں، اماں ان کا ارادہ ہی نہیں ہے مجھے پیسے دینے کا۔ جبھی یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں ان کے پاس سب پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ میرا اب حال برا ہونا شروع ہو گیا تھا، میری سسکیاں نکل رہی تھیں اور وہ دونوں ماں بیٹے اپنے ہی منہ میں بولی جا رہی تھی۔ میں روتے روتے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا موبائل فون بجا تھا تو میرے شوہر کی کال تھی۔ یقیناً شکایت میری پہنچ چکی ہوگی۔ میں نے فون ریسیو کیا تو اگلی طرف سے ان کا غصے بھرا لہجہ سنائی دیا۔ یہ کیا تماشا تم نے لگایا ہے؟ پیسے دو، اماں کو جا کر زیادہ بہانے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روتے ہوئے بولی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تجوری میں میرا سامان اور پیسے رکھے ہوتے ہیں، اب وہ کہاں پر گئے؟ آپ پوچھیں تو ان لوگوں سے، ہم 3 کے علاوہ گھر میں اور کون ہے؟ اور جب میں سو رہی تھی تب مجھے وہاں سے طور پر کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کمرے سے کوئی گیا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ بات حقیقت ہے۔ جبکہ میرے شوہر مجھے ڈانٹتے ہوئے بولے خاموش ہو جاؤ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ خبردار، جو تم نے میرے گھر والوں پر الٹا سیدھا الزام لگایا، اور مجھے نہیں پتہ کہ اس میں تمہارے پیسے ہوتے ہیں یا نہیں۔ ہاں اتنا علم ضرور تھا کہ تم اس میں اپنے کاغذات وغیرہ رکھتی ہو۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی میں سچ کہہ رہی ہوں، پورے 10,000 روپے تھے۔ جبکہ وہ غصہ کرتے ہوئے بولے بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے پیسے، مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ تو میری بہن کو پیسے دینا چاہتی ہی نہیں تھی، میں خود دے دوں گا، یہ کہتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ جبکہ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی، میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ جس انسان کے پیسے جاتے ہیں اسے ہی قدر ہوتی ہے۔ کافی دیر تک رونے کے بعد میں زمین پر ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ میری بچیاں سکول سے آ کر مدرسے بھی چلی گئی تھیں، لیکن مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ شام کے وقت میری ساس نے کمرے میں آ کر مجھے جھنجھوڑا تھا کہ اب اٹھ کر کھانا پکا لو، تمہارا شوہر آنے والا ہوگا۔ جبکہ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اٹھ کر کچن میں چلی جاتی۔ مجھے اتنی کمزوری محسوس ہو رہی تھی کہ جس کی کوئی حد بھی نہ تھی، شاید رونے کی وجہ سے میری حالت ایسی تھی۔ کافی دیر خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد میں نے ہمت کی تھی، کیونکہ اگر کھانا تیار نہ ہوتا تو بلا مقصد میرے شوہر غصہ کرتے، اور مجھ میں بالکل بھی طاقت نہیں تھی کہ ان کا غصہ برداشت کرنے کی، کہ میں کچن میں جا کر میں نے خاموشی سے کھانا بنانا شروع کر دیا تھا، جب اچانک پیچھے سے مجھے مایا کی آواز آئی تھی۔ دیکھ لیا نتیجہ، آئندہ کے بعد چھپ کر میری باتیں سننے سے پرہیز کرنا، ورنہ اس سے بھی برا سلوک تمہارے ساتھ کروں گی۔ میں بے اختیار پلٹی تھی، وہ میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تم جو کچھ بھی کر رہی ہو وہ بہت غلط ہے، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تم بلا مقصد مجھے پریشان کر رہی ہو۔ جبکہ وہ بولی اگر آپ نے میری ایک بھی بات بھائی یا امی تک پہنچائی تو یاد رکھنا آپ کا یہاں رہنا مشکل کر دوں گی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ نے میری باتیں سنی ہیں، اور اب یقین ہو چکا ہے کہ آپ واقعی جیسے نظر آتی ہیں ویسی ہیں بالکل بھی نہیں۔ میں نے اس کے منہ پر بولی تھی تم جیسی بھی نظر نہیں آتی، ویسی ہو نہیں، اتنی گندی ہوں گی میں نے سوچا نہ تھا، اتنی کم عمر ہے تمہاری اور تم اتنی گری ہوئی حرکتیں کر رہی ہو۔
جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی آپ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ آپ یہاں سے نہیں رہ پائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں وہیں سر تھام کر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں اپنے شوہر کو یہ بات کہوں گی تو وہ میری بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے، الٹا مجھے ہی الزام دے دیں گے کہ تمہاری نیت خراب تھی، نہ تم بہن کو پیسہ دینا چاہتے تھے اور نہ ہی اس کو یہاں رکھنا چاہتے، جب یہ تم پر الٹے سیدھے الزام لگا رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک میں کچن میں بیٹھی رہی تھی اور پھر ہمت کر کے دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ رات آ کر میرے شوہر نے مجھے خوب ڈانٹا تھا، میں نے بھی ان سے خوب لڑائی جھگڑا کیا، اور یہ کارنامہ آپ کی بہن نے ہی سر انجام دیا ہے۔ ایک دفعہ آپ جا کر اسے چیک کر لیں، اگر میرے پیسے نہ ملے تو کہنا، مگر انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا تھا۔ معمول کے مطابق آج جمعۃ المبارک تھا۔ میری ساس عموماً اپنی بہن کے گھر آج کے دن ہی آتی جاتی تھی۔ وہ روزمرہ کی طرح تیار ہو کر ناشتے کے بعد اپنی بہن کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میری بچیاں سکول سے آ کر اور میں اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ میری نند اپنے کمرے میں سو رہی تھی، لیکن آج مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری زندگی کس ڈگر پر آنے والی ہے۔ دوپہر 1 بجے میری بیٹیاں اسکول سے واپس آ گئی تھی۔ انہیں 2 بجے تک آج مدرسے جانا تھا، اور آج اتفاقی طور پر ان کے مدرسے سے میلاد کی دعوت تھی، جس میں گھر کی ماؤں کو مدعو کیا گیا تھا۔ 2 دن سے ہی پہلے وہ دونوں میرے پیچھے لگی ہوئی تھیں کہ اماں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی۔ میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ بیٹا آپ دونوں چلی جانا، مجھے گھر پر بہت کام ہوتے ہیں، رات میں آپ کے پاپا آئیں گے، اس سے پہلے مجھے کپڑے پریس کرنے ہیں، کھانا وغیرہ بنانا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ لیکن وہ بس روئے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً میں ان کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی تھی، لیکن سوچا تھا کہ 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ اپنے نند کے کمرے میں جھانکا تو وہ موبائل فون چلا رہی تھی۔ اسے آگاہی دیکھ کر میں بچیاں لیے سیدھا مدرسے آ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ پیچھے کس طرح کا غلیظ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میلاد شروع ہو گئی، لیکن مجھے نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ مجھ سے وہاں بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ بیت گیا تھا۔ میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا تھا اور ان کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولے، گڑیا آپ دونوں بیٹھو، میں جا رہی ہوں، گھر پر جا کر کافی کام کرنا ہے، میں کوشش کروں گی کہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آ جاؤ۔ جبکہ وہ دونوں راضی ہو گئی تھیں، ان کی دوستیں وغیرہ بھی اپنی امی کے بغیر آئی ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے جانے دیا تھا۔ میں سیدھا گھر کی طرف بڑھ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اپنے لیے گڑھا خود کھودنے جا رہی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری نند کے علاوہ بھی گھر میں کوئی موجود ہے۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کے پاس چلی گئی تھی، اور جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، اگلا لمحہ میرے لیے کسی موت کے برابر تھا۔ وہ گناہ میں ملوث تھے۔ میں نے فوراً سے رخ تبدیل کر لیا تھا۔ وہ فوراً ہوش میں آیا اور کپڑے درست کر کے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میں اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، انسان اپنے لیے خود عذاب کھڑا کر لیتا ہے۔ اسی پل گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ جس انداز میں میں اس کے پیچھے چلی گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں اسے روک رہی ہوں۔ میرے شوہر اور میری ساس دونوں ہی گھر میں آ گئے تھے۔ میری نند کا عاشق بھاگ گیا تھا، جبکہ میرے شوہر اس کے پیچھے بھاگے تھے، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ پلٹ کر واپس آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کون تھا یہ؟ جبکہ میں فوراً سے بولی، یہ آپ کی بہن کے کمرے میں تھا اور بہت ہی نامناسب حالت میں تھا۔ میں اپنی بچیوں کے ساتھ مدرسے گئی ہوئی تھی، ابھی ابھی پہنچی تھی۔ میں مزید کچھ کہتی، اسی پل
میری نند اپنے کمرے سے باہر چلی آئی تھی اور اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی، بھائی وہ پکڑا نہیں گیا، کتنا منع کیا تھا بھابھی کو میں نے، یہ سب نہ کریں، آپ کو پتہ ہے یہ بہت بری عورت ہے، اس پر 100 کوڑے واجب ہیں۔ کتنی غیر مناسب حالت میں تھی یہ اس بدتمیز بےغیرت شخص کے ساتھ۔ کچھ تو پوچھے کہ آپ ان سے یہ سب دھوکے کیوں دے رہی ہوں؟ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، جھوٹ مت کہو، تم یہ میرا نہیں اس کا عاشق ہے اور یہ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، لیکن میں ایسا ہونے نہ دوں گی۔ اسی پل میرے پیسے بھی چرائے تھے اور 2 دن پہلے یہ چھت پر بیٹھے کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ کی بہن بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، کالج والوں نے اسے بہت زیادہ برباد کر دیا ہے۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ اچانک ہی میرے شوہر نے میرا گلا پکڑ لیا تھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، خاموش ہو جاؤ، تم ایسے کیسے تم میری بہن پر الزام لگا سکتی ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے زمین پر دھکیلا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید بولے، میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، دروازہ کھولتے ہی میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تھا، تم اسے روک رہی تھی۔ اگر آج ہم دونوں ماں بیٹے اتفاقی طور پر جلدی نہیں آتے تو تمہاری اصلیت تمہارے سامنے کبھی بھی نہیں کھلتی۔ تم آیا، تم نے کیوں نہیں مجھے بتایا پہلے اگر تمہیں یہ سب معلوم تھا؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، بھائی میرا تو اتوار بہت پہلے آپ کی اور امی کو آگاہ کر دینے کا تھا، لیکن بھابھی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے آپ کو یا امی کو ایک لازمی بتا دیا تو مجھے بدنام کر دیں گی، اور دیکھیں آج یہ وہی سب کچھ کر رہی ہیں۔ یہ کہتی وہ مصنوعی آنسو بہانے لگے، جبکہ میری جان مزید عذاب ہو گئی۔ میں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ساس نے میرے بالوں کو زور سے پکڑ کر کھینچا تھا اور مجھے زمین پر دھکیلتے ہوئے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ناہنجار عورت، یعنی یہ 2 بچیاں میرے بیٹے کی نہیں ہیں، بلکہ تو نے کسی اور کی اولاد میرے بچے کے سر پر ڈالی ہوئی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ غلیظ کام تم کرتی رہو گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ بلاتے ہیں اس کے ماں باپ کو اور بتاتے ہیں کہ اس کے قصور، جبکہ میں نے اپنے بال چھڑاتے ہوئے بولی، اماں باخدا میں نے کچھ نہیں کیا، مگر اسی پر میرے شوہر نے ساتھ رکھی ہوئی کینچی کو اٹھا لیا تھا اور میری پیٹ کی طرف وار کرتے ہوئے بولے، آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مگر اسی پل میری ساس نے انہیں تھام لیا تھا اور مجھ سے دور کرتے ہوئے بولے، مارو مت، مارنے سے بلا فضول تم مصیبت میں آ جاؤ گے۔ اس کی ماں کو فون کر کے بلا لو اور اسے ان کے حوالے کر دو، پھر اسے چھوڑ دو، کیونکہ مار کر تمہیں جیل ہو جائے گی اور پیچھے ہم دونوں ماں بیٹی بالکل برباد ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا اور میرے شوہر نے بنا سوچے سمجھے مجھے طلاق دے دی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تجھ جیسی عورت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا جو گھروں میں عاشقوں کو بلاتی ہیں۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم میری وفا کا ایسا صلہ دو گی۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں اس کو نکلتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی، خدا آپ تینوں کو غارت کرے جو آپ نے میرے ساتھ کیا، رب العزت اس کی معافی آپ کو ہرگز نہ دے گا، آپ لوگ آباد ہو کر بھی برباد رہو گے۔ یہ میری بد دعا ہے، یہ ایک ماں کی بد دعا ہے، ایک بیوی کی بد دعا ہے، اور تم کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ مایا، تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کر دیا ہے۔ جبکہ میرے شوہر نے اب دروازہ کھول کر مجھے باہر کی طرف دھکیل دیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے چھل گئے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، مگر ابھی تک میں نے 4 قدم ہی بڑھائے تھے جب اچانک دھڑام کی آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تھا تو ہمارے گھر کی چھت گر گئی تھی، یعنی جو برآمدے میں ہم نے چھت ڈالی ہوئی تھی وہ پوری کی چھت گر گئی تھی، وہ پوری آج کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمروں کی چھتوں کی اور دیواریں بھی
گر گئی تھی۔ یہ ہوا کیا تھا کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میری سانسیں تھم کے محلے کے لوگ سب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے باہر دیکھ کر سب لوگ میرے قریب آ رہے تھے، پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور چند لمحوں میں میرا رب عظیم جانتا تھا کہ تو اس کنڈیشن میں تھی کہ میں فوراً ہی ریسکیو ٹیم کو بلایا گیا تھا۔ ملبے میں سے وہ تینوں بری طرح سے کچلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف اتنا جلدی بھی آ سکتا ہے، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن میری اٹینشن ایسی ہرگز بھی نہیں تھی کہ وہ تینوں ہی مر جائیں گے۔ جائے واردات پر ان کی موت ہو گئی تھی، اور میں نے کسی کو بھی طلاق کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ جو اس سے دنیا جا چکی تھی بلا مقصد میں اسے کیوں بدنام کرتی رہتی۔ میں نے اپنے شوہر کے نام کی عدت گزاری تھی، مگر جب بھی میں سوچتی ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اتنی جلدی بھی انصاف کر دیتا ہے، کیونکہ زندگی میرے ساتھ بے حد ناانصافی ہوئی۔ میں جب بھی شادی ہوئی تبھی سے مجھے صرف اور صرف اس بات پر طعنہ دیا گیا کہ تم نے 2 بیٹیاں دی ہیں، اور پھر اتنا بڑا الزام تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس لڑکے کا بھی میسج میرے پاس چلا آیا تھا۔ اس نے رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگی تھی کہ آپ کے ساتھ برا ہوا تو نتیجے میں اس کے ساتھ جو ہوا وہ میری روح لرزا چکا ہے۔ آپ مجھے بھی معاف کر دینا، جبکہ میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے اب اپنی بچیوں کے ساتھ اپنی ماں باپ کے گھر ہی رہ رہی ہوں۔ ابا جان میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں ان سے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ اگر آپ لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں تو ایسا ڈھونڈنا جو مجھے انسان سمجھے، نہ کہ جانور۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، دوسروں کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں، کیونکہ وہ رب کعبہ سخت سزا دینے پر قادر ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔